بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں کیا جانے والا ایک سوال اور اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل جواب۔ سوال یہ ہے، کیا صاحب نصاب، صاحب وسعت ہر شخص پر قربانی کرنا واجب ہے؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا پورے خاندان کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بڑی اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں یہ بتایا کہ وہ شخص جو صاحب وسعت ہو، صاحب مال ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت، حدیث کا نمبر 3123، 3123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرمانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہم سب کو معاف فرمانا۔ طائف کے پتھر کھانے والا نبی، مکہ کی سرزمین پر جگہ جگہ ظلم، ستم، بربریت، مصائب برداشت کرنے والا نبی، وہاں پر کوئی ایسے لفظ ارشاد نہیں فرماتے، لیکن یہاں پر اقامت دین کا جب مسئلہ آتا ہے اور اللہ کے اوامر اور نواہی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ صاحب وسعت، صاحب مال شخص، صاحب وسعت، صاحب مال عورت، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی سے متعلقہ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے جو سنن ترمذی میں موجود ہے، رقم الحدیث ہے 1506۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ان رجلا سأل ابن عمر، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عن الاضحیہ اواجبۃ ہی، قربانی کے بارے میں سوال کیا، کیا قربانی واجب ہے؟ فقال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قربانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے۔ فأعادها علیہ، اس شخص نے پھر یہی بات دہرائی دوبارہ۔ فقال اتعقل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا آپ عقل رکھتے ہو، کیا آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہو؟ آپ نے پھر فرمایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو آپ کہہ دیتے، جس وقت سوال کیا گیا تھا عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، تو آپ کہہ دیتے لا، بھئی قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ آپ نے تاکید سے فرمایا اور پوچھنے والے شخص سے یہ فرمایا کہ بھئی تجھے سمجھ بوجھ ہے، عقل و شعور رکھتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بڑی پابندی اور باقاعدگی سے قربانی کی ہے۔ یہ تو پہلے سوال کے پہلے جز کا جواب ہو گیا کہ صاحب مال، صاحب وسعت پر قربانی واجب ہے۔ وہ گھر میں ایک شخص ہے، وہ دو شخص ہیں، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، جو بھی صاحب وسعت ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اور جو ماننے والا ہے اسے بتانا مقصود ہے، جو ماننے والا نہیں اس سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب آ جائیے سوال کے دوسرے حصے پر۔ جب کسی پر قربانی واجب نہ ہو، گھر میں سبھی لوگ برابر ہیں، گھر میں سبھی لوگ برابر ہیں اور سبھی کی طرف سے نفلی قربانی کر دی جائے، سبھی کی طرف سے نفلی قربانی کر دی جائے، جی بالکل روایات موجود الحمدللہ،
اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی نظر چونکہ تمام احادیث اور روایات پر ہوتی ہے، وہ کسی ایک روایت کو لے کر بقیہ روایات کا انکار نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر اور اسلاف چونکہ حدیث سے بہت محبت کرنے والے، ہر حدیث پر عمل کی بھرپور کوشش کی ترتیب بناتے ہیں۔ سنیے روایت، صحیح بخاری کی روایت 7210، روایت کا نمبر ہے 7210۔ کان یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی اپنے سب گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جی نفلی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک شخص کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اور دوسری روایت سنیے، یہ باتیں ہمیں کہاں یاد آتی ہیں، مسند احمد اور اس میں حدیث نمبر ہے 25843، 25843 رقم الحدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، بات لمبی نہ ہو جائے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد فرمایا، جب قربانی کا ارادہ، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ بڑے موٹے تازے سینگوں والے اور سفید اور سیاہ بالوں والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان دونوں میں سے ایک کی اپنے اور امتیوں کی طرف سے قربانی کرتے جو اللہ کی وحدانیت اور آپ کی تبلیغ کی شہادت دیتے ہیں، اور دوسرے کی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جی یہ نفلی قربانی ہے۔ ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے کی ہے، اور ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری آل کی طرف سے کی ہے، اپنی ازواج کی طرف سے، بنات کی طرف سے، دامادوں کی طرف سے، اپنی پوری آل کی طرف سے، جو آل میں مسلمان تھے سب کی طرف سے آپ نے قربانی کی ہے۔ اب ہمیں ایک بات تو یاد رہ گئی کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کی ہے، اور بھائی پوری امت کی طرف سے بھی تو کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا تھا، علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا، میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، بات کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بات کو پوری طرح نہیں سمجھتے تو پھر بات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر ہم بعض احادیث کا انکار کرتے ہیں، بعض احادیث کو مانتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین حضرات سے میری یہ گزارش ہے، بات کو پوری طرح سمجھیں اور پھر بات کو پوری طرح آگے سمجھائیں۔ جو صاحب مال مرد ہے یا عورت ہے، وہ 1 ہے یا 4 ہیں، وہ سب الگ الگ قربانی کریں گے چونکہ واجب ہے، جیسے میں نے عرض کر دی ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت۔ اور جب نفلی قربانی ہے، صاحب وسعت نہیں ہے، صاحب مال نہیں ہے، وہ ایک قربانی اپنے پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنی پوری آل کی طرف سے اور دوسری قربانی پوری امت کی طرف سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی قربانی کیے ہیں۔ جی 100 اونٹ بھی قربانی کیے ہیں، یہ ہمیں کیوں یاد نہیں؟ آئینہ اس روایت پر بھی عمل کریں، 100 اونٹ ذبح کریں، جی 100 اونٹ ذبح کریں۔ یہ امت کے لیے نفلی کام ہے، اگر امت اسے کرنا چاہے، کوئی صاحب مال جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس روایت پر عمل کرنا چاہے 100 اونٹوں والی پر، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، مناسب ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس لیے ضروری کو ضروری سمجھیں اور نفل کو نفل سمجھیں گے تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، اپنے اکابر، اسلاف اور مستند علماء اکرام کی رہنمائی میں دین پر عمل کر کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔